اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 91 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 92 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا اور اطیعوا تم اطاعت کرو اللہ کی واطیعوا اور اطیعوا تم اطاعت کرو رسول کی واحذروا اور بچتے رہو فإن تولیتم پس اگر تولا پھر جاؤ تم پھر جاؤ گے فاعلموا پس اعلموا جان لو انما بہرحال صرف علی رسولنا علی پر رسولنا ہمارے رسول پر ہمارے رسول کے ذمہ البلاغ پہنچا دینا ہے مبین کھول کر ہمارے رسول کے ذمے تو کھول کر پہنچا دینا ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی واحذروا فإن تولیتم بس اور بچتے رہو پھر اگر تم پھر جاؤ گے فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین تو جان لو کہ بہرحال صرف ہمارے رسول پر تو پہنچا دینا ہے کھول کر اور اللہ کی فرمانبرداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا لیس نہیں ہے اللہ پر الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عملوا کرتے رہے صالحات نیک عمل اور انہوں نے عمل کیے نیک جناحن کوئی گناہ لیس جناحن یعنی نہیں ہے کوئی گناہ فی سے میں ما جو طعموا وہ کھا چکے یعنی اس میں جو وہ کھا چکے اذا جب متقوا ما وہ اتقوا پرہیز کیا انہوں نے وآمنوا اور آمنوا وہ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عملوا کیے صالحات نیک اعمال کیے ثم تقوا پھر وہ ڈرے وآمنوا اور ایمان لائے ثم تقوا پھر وہ ڈرے واحسنوا اور انہوں نے نیکوکاری کی واللہ اور اللہ یحب دوست رکھتا ہے المحسنین نیکوکاروں کو نیکیاں کرنے والوں کو۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح نہیں ہے کوئی گناہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال کر کیے فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا اس میں جو وہ کھا چکے جبکہ وہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے ثم اتقوا وآمنوا پھر وہ ڈرے اور ایمان لائے ثم اتقوا پھر وہ ڈرے واحسنوا اور وہ نیکیاں کرتے رہے انہوں نے نیکوکاری کی واللہ یحب المحسنین اور اللہ دوست رکھتا ہے نیکوکاروں کو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ دیکھیے کہ ذکر چل رہا تھا حرمت شراب کے بارے میں کہ اب جو ہے وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ شراب کی حرمت آئی اس کے بارے میں ہم وضاحت سے احادیث پڑھتے آئے ہیں۔ اب سوال ہوا کہ جو لوگ شراب پیتے رہے تھے تو انہوں نے اس حالت میں شراب پیتے تھے اس حالت میں وہ مر گئے ابھی حرمت شراب نازل نہیں ہوئی تھی حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اب ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو شراب پیتے ہوئے مرے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایمان لائے تھے وہ تو اللہ کی فرمانبرداری میں تھے وہ تو پرہیزگار تھے لہٰذا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیے
ہم یہ تفسیر پڑھ رہے تھے کہ اب جو ہے بعض صحابہ نے کہا ان کا کیا حال ہوگا جن کے پیٹ میں شراب تھی، وہ قتل کر دیے گئے، یعنی مارے گئے، جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس پر اس کے بعد کی آیت لیس علی الذین، یہ جو آج ہم نے پڑھی ہے دوسری والی آیت نازل ہوئی ہے، یعنی ان پر کوئی حرج نہیں۔ ابن جریر کی روایت میں اس مجلس والوں کے ناموں میں حضرت ابو دجانہ اور معاذ بن جبل کا نام بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ ندا سنتے ہی ہم نے شراب بہا دی۔ کل جو ہم نے روایت پڑھ رہے تھے، مٹکے اور پیپے توڑ ڈالے، کسی نے وضو کر لیا، کسی نے غسل کر لیا، حضرت ام سلیم کے ہاں سے خوشبو منگوا کر لگائی اور مسجد پہنچے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور اس سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے ان کا کیا حکم ہے؟ بس اس کے بعد آیت اتری۔ کسی نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فرمایا ہاں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ ہم تو جانتے بھی نہیں کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور پانسے اور ربط کا باجا حرام کر دیا۔ اب یہ بربت ہے یا کوئی اور لفظ ہے؟ شراب سے بچو۔ غبیرہ نام کی شراب عام ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ میں نے آپ سے سنا ہے کہ شراب، جوا، پانسے اور غبیرہ سب حرام ہیں اور ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ مسند احمد میں ہے، شراب کے بارے میں 10 لعنتیں ہیں، خود شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے بنانے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، اور اس پر بھی جس کے پاس یہ اٹھا کر لے جایا جائے، اور اس کی قیمت کھانے والے پر۔ مسند میں ہے، ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باڑے کی طرف نکلے، میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کے دائیں جانب چل رہا تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق آئے میں ہٹ گیا اور آپ کے داہنے حضرت صدیق چلنے لگے، تھوڑی دیر میں حضرت عمر آ گئے، میں ہٹ گیا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف ہو گئے۔ جب آپ باڑے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر چند مشکیں شراب کی رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا چھری لاؤ۔ جب میں لایا تو آپ نے حکم دیا کہ یہ مشکیں کاٹ دی جائیں، پھر فرمایا شراب پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدار پر، اٹھانے والے پر، اٹھوانے والے پر، بنانے والے پر، بنوانے والے پر، قیمت لینے والے پر، سب پر لعنت ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکیں کٹوا دی، پھر مجھے اور میرے ساتھیوں کو چھری دے کر فرمایا جاؤ، جتنی مشقیں شراب کی جہاں پاؤ سب کاٹ کر بہا دو۔ پس ہم گئے اور سارے بازار میں ایک مشق بھی نہ چھوڑی۔ بیہقی کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص شراب بیچتے تھے اور بہت خیرات کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے شراب فروشی کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہاری کتاب کے بعد کوئی کتاب اترنے والی ہوتی اور اگر تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی اور آنے والا ہوتا، جس طرح اگلوں کی رسوائیاں اور ان کی برائیاں تمہاری کتاب میں اتری، تمہاری خرابیاں ان پر نازل ہوتی، لیکن تمہارے افعال کا اظہار قیامت کے دن پر مؤخر رکھا گیا ہے اور یہ بہت بھاری اور بڑا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا سنو، میں حضور کے ساتھ مسجد میں تھا، آپ گوٹھ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، فرمانے لگے جس کے پاس جتنی شراب ہو وہ ہمارے پاس لائے۔ لوگوں نے لانی شروع کی، جس کے پاس جتنی شراب تھی حاضر کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے بقیع کے میدان میں فلاں فلاں جگہ رکھو، جب سب جمع ہو جائیں مجھے خبر کر دو۔
جب جمع ہو گئی اور آپ سے کہا گیا تو آپ اٹھے، میں آپ کے داہنے جانب تھا، آپ مجھ پر ٹیک لگائے چل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب آئے تو آپ نے مجھے ہٹا دیا، اپنے بائیں کر دیا اور میری جگہ حضرت ابوبکر نے لے لی۔ پھر حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے اور پیچھے ہٹا دیا اور جناب فاروق کو اپنے بائیں لے لیا، اور وہاں پہنچے لوگوں سے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب نے کہا ہاں جانتے ہیں، یہ شراب ہے۔ فرمایا سنو، اس پر، اس کے بنانے والے پر، بنوانے والے پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، اٹھانے والے پر، اٹھوانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، قیمت لینے والے پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ پھر چھری منگوائی اور فرمایا اسے تیز کر لو۔ پھر اپنے ہاتھ سے مشقیں پھاڑنی اور مٹکے توڑنے شروع کیے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ حضور مشقوں اور مٹکوں کو رہنے دیجئے اور کام آئیں گی۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں تو اب ان سب کو توڑ کر ہی رہوں گا۔ یہ غضب و غصہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں سے رب ناراض ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا حضور آپ خود کیوں تکلیف کرتے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا نہیں، میں اپنے ہاتھ سے انہیں نیست و نابود کروں گا۔ بیہقی کی حدیث میں ہے کہ شراب کے بارے میں 4 آیتیں اتری ہیں۔ پھر حدیث بیان فرما کر کہا کہ ایک انصاری نے دعوت کی، ہم دعوت میں جمع ہوئے، خوب شرابیں پی، نشے میں جھومتے ہوئے اپنے نام و نسب پر فخر کرنے لگے، ہم افضل ہیں۔ قریشی نے کہا ہم افضل ہیں۔ ایک انصاری نے اونٹ کا جبڑا لے کر حضرت سعد کو مارا اور ہاتھا پائی ہونے لگی۔ پھر شراب کی حرمت کی آیت اتری، یہ شراب پی کر بدمست ہو گئے اور آپس میں لاف زنی ہونے لگی۔ جب نشے اترے تو دیکھتے ہیں اس کی ناک پر زخم، اس کے چہرے پر زخم، اس کی داڑھی پہ نیچی ہوئی، اسے چوٹ لگی ہوئی، کہنے لگے مجھے فلاں نے مارا، میری بے حرمتی فلاں نے کی، اگر اس کا دل میری طرف سے صاف ہوتا تو میرے ساتھ یہ حرکت نہ کرتا۔ دلوں میں نفرت اور دشمنی بڑھنے لگی، بس یہ آیت اتری۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا جب یہ گندگی ہے تو فلاں فلاں صحابہ تو اسے پیتے ہوئے ہی رحلت کر گئے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان میں سے بعض احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں اگلی آیت اتری، ابن جریر میں ہے حضرت ابو بریدہ کے والد کہتے ہیں کہ ہم 4 شخص ریت کے ایک ٹیلے پر بیٹھے شراب پی رہے تھے، دور چل رہا تھا، جام گردش میں تھا، ناگہاں میں کھڑا ہوا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، وہیں حرمت شراب کی یہ آیت نازل ہوئی۔ میں پچھلے پیروں اپنی اسی مجلس میں آیا اور اپنے ساتھیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، بس وہ بھی تھے جن کے منہ سے جام لگا ہوا تھا، لیکن واللہ انہوں نے اسی وقت اسے الگ کر دیا اور جتنا پیا تھا اسے کر کے نکال دیا اور کہنے لگے یا اللہ ہم رک گئے، ہم باز آ گئے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جنگ احد کی صبح بعض لوگوں نے شرابیں پی تھیں اور میدان میں اسی روز اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ بازار میں ہے یہ ذاتی بھی ہے کہ اسی پر بعض یہودیوں نے اعتراض کیا ہے۔ تو جواب میں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ والی آیت سورہ مائدہ کی جو 93 نمبر ہم نے آج پڑھی ہے نازل ہوئی۔ ابو یعلا مسلم میں ہے کہ ایک شخص خیبر سے شراب لا کر مدینے میں فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ لا رہا تھا، ایک صحابی راستے میں ہی اسے مل گئے اور فرمایا شراب تو اب حرام ہو گئی۔ وہ واپس مڑ گیا اور ایک ٹیلے تلے اسے کپڑے سے ڈھانپ کر آ گیا اور حضور سے کہنے لگا کیا یہ سچ ہے کہ شراب حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں سچ ہے۔ کہا پھر مجھے اجازت دیجیے جس سے لی ہے اسے واپس کر دوں۔ فرمایا اس کا لوٹانا بھی جائز نہیں۔ کہا پھر اجازت دیجیے کہ میں اسے ایسے شخص کو تحفہ دوں جو اس کا معاوضہ مجھے دے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں کہ حضور اس میں یتیموں کا مال بھی لگا ہوا ہے۔ فرمایا دیکھو جب ہمارے پاس بحرین کا مال آئے گا اس سے ہم تمہارے یتیموں کی مدد کریں گے۔ پھر مدینہ میں منادہ ہو گئی، ایک شخص نے کہا حضور شراب کے برتنوں سے نفع حاصل کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مشکوں کو کھول ڈالو اور شراب بہا دو، اور اس قدر شراب بہی کے میدان بھر گئے۔ یہ حدیث غریب ہے۔
حضرت ابو طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے ہاں جو یتیم بچے پل رہے ہیں ان کے ورثے میں انہیں شراب ملی ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اسے بہا دو۔ عرض کیا اگر اجازت ہو تو اس کا سرکہ بنا لوں؟ فرمایا نہیں۔ یہ حدیث مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ ابن ابی حاتم میں صحیح سند سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا جیسے یہ آیت قرآن میں ہے تورات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو نازل فرمایا تاکہ اس کی وجہ سے باطل کو دور کر دے اور اس سے کھیل تماشے، باجے گاجے، بربت، دف، تنبورہ، راگ راگنیاں فنا کر دے۔ شرابی کے لیے شراب نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ جو اسے حرمت کے بعد پیے گا اسے میں قیامت کے دن پیاسا رکھوں گا، اور حرمت کے بعد جو اسے چھوڑے گا میں اسے جنت کے پاکیزہ چشمے سے پلاؤں گا۔ حدیث شریف میں ہے جس شخص نے نشے کی وجہ سے ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ ایسا ہے جیسے کہ کسی کے روئے زمین کی سلطنت چھن گئی ہو اس سے، اور جس شخص نے 4 بار کی نماز نشے میں چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اسے طینۃ الخیال پلائے گا۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا لہو، پیپ، پسینہ، پیشاب وغیرہ۔ مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے کہ ہر عقل کو ڈھانپنے والی چیز خمر ہے اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے، اور جو شخص نشے والی چیز پیے گا اس کو 40 دن کی نمازیں ناقبول ہیں۔ اگر وہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگی، اگر اس نے 4تھی مرتبہ شراب پی تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور طینۃ الخیال پلائے گا۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا نچوڑ، ان کی پیپ، اور جو شخص اسے کسی بچے کو پلائے گا جو حلال حرام کی تمیز نہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے بھی جہنمیوں کا پیپ پلائے۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے دنیا میں جو شراب پیے گا اور توبہ نہ کرے گا وہ جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر نشے والی چیز حرام ہے، اور جس شخص نے شراب کی عادت ڈالی اور بے توبہ مر گیا وہ جنت کی شراب سے محروم رہے گا۔ نسائی وغیرہ میں ہے 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہ دیکھے گا، ماں باپ کا نافرمان، شراب کی عادت والا، اللہ کی راہ میں دے کر احسان جتلانے والا۔ مسند احمد میں ہے کہ دے کر احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شرابی جنت میں نہیں جائے گا۔ مسند احمد میں اس کے ساتھ ہی ہے کہ زنا کی اولاد بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شراب سے پرہیز کرو، وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سنو اگلے لوگوں میں ایک ولی اللہ تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، تارک دنیا تھا، بستی سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں شب و روز عبادت الہی میں مشغول رہا کرتا تھا۔ ایک بدکار عورت اس کے پیچھے لگ گئی، اس نے اپنی لونڈی کو بھیج کر اسے اپنے ہاں ایک شہادت کے بہانے بلوایا۔ یہ چلے گئے، لونڈی اپنے گھر میں انہیں لے گئی، جس دروازے کے اندر یہ پہنچ جاتے پیچھے سے لونڈی اسے بند کرتی جاتی۔ آخری کمرے میں جب گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہے، اس کے پاس ایک بچہ ہے اور ایک جام شراب لبالب بھرا رکھا ہے۔ اس عورت نے اس سے کہا سنیے جناب، میں نے آپ کو در حقیقت کسی گواہی کے لیے نہیں بلوایا، فی الواقع اس لیے بلوایا ہے کہ یا تو آپ میرے ساتھ بدکاری کریں یا اس بچے کو قتل کر دیں یا شراب کو پی لیں۔ درویش نے سوچ کر تینوں کاموں میں ہلکا کام شراب کا پینا جان کر جام کو منہ سے لگا لیا، سارا پی گیا۔ کہنے لگا اور لاؤ، خوب پیا۔ جب نشے میں مدہوش ہو گیا تو اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر بیٹھا، اس لڑکے کو قتل بھی کر دیا۔ بس اے لوگو تم شراب سے بچو، سمجھ لو کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتے، ایک کا آنا دوسرے کا جانا۔ امام ابو بکر بن ابی دنیا نے رحمۃ اللہ نے فرمایا کتاب زم المسکر میں بھی اسے وارد کیا ہے اور اس میں مرفوع ہے، لیکن زیادہ صحیح اس کا موقوف ہونا ہے، واللہ اعلم۔ اس کے متعلق دیکھیے کہ اور بھی بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے بچائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔
مسند احمد میں ہے جو شخص شراب پیے 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس پر رہتی ہے، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو کافر مرے گا۔ ہاں اگر اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اگر اس نے پھر بھی شراب پی تو اللہ تعالیٰ دوزخیوں کا فضلہ پلائے گا۔ اور روایت میں ہے کہ جب یہ حکم اترا کہ ایمانداروں پر حرمت سے پہلے پی ہوئی کا کوئی گناہ نہیں، تو حضور نے فرمایا مجھ سے کہا گیا ہے کہ تو انہی میں سے ہے۔ مسند احمد میں ہے 500 کے کھیل سے بچو اور یہ اجمیوں کا جوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔